صفحہ نمبر 79، معارف القرآن جلد اول سورت فاتح 1 سے لے کر 7 تک۔ ہیڈنگ ہے معارف و مسائل سورت فاتحہ کے مضامین، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، معارف القرآن رائٹر ہیں اس کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سورت فاتحہ سے لے کر سورت بقرہ تک، اور پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک رکوع 8 ہے، اس کے مکمل ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سنو گے، آپ کو سکون آئے گا۔ اللہ کا قرآن ہے۔ سورت فاتحہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سورت فاتحہ کا دوسرا ویلاگ ہے۔ معارف و مسائل سورت فاتحہ کے مضامین۔ سورت فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا، 2 درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی 1 آیت میں 2 چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورت فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ وہ مانگتا ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کا حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہاں رنگ و بو میں، جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کا کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صنع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ ساری کثرتیں ایک ہی وعدے سے مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے، تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس زمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کریم کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔